فلسطین پر راکٹ حملوں کے بعد باقاعدہ طور پر جنگ کا اعلان کر دیا گیا۔ حملے حماس کے ملٹری ونگ کی جانب سے کیے گئے، جس نے اسرائیل کے خلاف آپریشن الاقصی طوفان کا اعلان کرتے ہوئے 5000 راکٹ فائر کیے۔ حملوں کے بعد فلسطین کے زیر کنٹرول علاقوں میں باقاعدہ جہاد کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ اسرائیل پر تازہ حملے جس تنظیم حماس کی جانب سے کیے گئے ہیں وہ کیا ہے؟ حماس کا قیام کب اول میں لایا گیا اور اس کو کب کس نے لیڈ کیا؟ یہ آج کی رپورٹ میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق حماس کئی فلسطینی عسکریت پسند گروہوں میں سب سے بڑا عسکریت پسند گروپ سمجھا جاتا ہے اور حماس کی جانب سے ہمیشہ اسرائیل کو سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ حماس ایک اسلامی مزاحمتی تحریک کا نام ہے اور یہ نام عربی زبان سے لیا گیا ہے۔ اس تحریک کی بنیاد 1987 میں رکھی گئی اور اس کا آغاز مغربی کنارے سے ہوا اور غزہ کی پٹی پر اسرائیلی قبضے کے خلاف حماس نے اپنی مزاحمت کا آغاز کیا۔ حماس کو اس وقت محمد زیف لیڈ کر رہے ہیں، جن کی جانب سے گزشتہ ماہ ایک بیان میں تازہ حملوں کا عندیہ دے دیا گیا تھا اور اسرائیل کو خبردار کیا گیا تھا کہ حماس کے مطالبے منظور نہ کیے گئے تو سنگین نتائج ہوں گے۔ حماس کے منشور میں لکھا گیا ہے کہ یہ تنظیم اسرائیل کی تباہی کے لیے ہے۔ ابتدا میں حماس کا 2 بنیادی مقصد تھا، جن میں سے ایک فلسطینیوں کے لیے معاشرتی بہبود کے پروگرام چلانا اور دوسرا اسرائیل کے خلاف مسلح جدوجہد کرنا تھا۔ مسلح جدوجہد کرنے کی ذمہ داری بنیادی طور پر حماس کے عسکری ونگ عز الدین الاقصام بریگیڈ کی تھی۔ 2005 میں حماس نے سیاسی عمل میں بھی حصہ لینا شروع کیا۔ 2006 میں حماس نے فلسطین کے قانون ساز انتخابات میں فتح سمیٹی اور 2007 میں اس وقت کے صدر محمود عباسی کی فتح تحریک پر سبقت لیتے ہوئے غزہ پر اپنا سیاسی کنٹرول قائم کیا۔ غزہ میں موجود اس عسکریت پسند تنظیم کی اسرائیل کے ساتھ 3 بڑی لڑائیاں ہوئی ہیں اور ماضی میں اسرائیل نے مصر کے ساتھ مل کر حماس کو الگ تھلگ کرنے اور حملوں سے باز رکھنے کی غرض سے غزہ کی پٹی پر ناکہ بندی برقرار رکھی ہے۔ حماس اور کچھ معاملات میں اس کے عسکری ونگ کو اسرائیل، امریکہ، یورپی یونین، برطانیہ اور دیگر عالمی طاقتوں نے دہشت گرد گروہ قرار دے رکھا ہے۔ حماس کو اسرائیل کے خلاف پہلی مزاحمتی تحریک کے بعد اس وقت اہمیت ملی جب اس نے اسرائیل اور فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کے مابین 1990 کے اوائل میں ہونے والے امن معاہدوں کی مخالفت کی۔ اسرائیل کی جانب سے حماس کے خلاف ہونے والے متعدد آپریشنز کے باوجود یہ تنظیم قائم رہی اور اس تنظیم نے ان تمام اسرائیلی اقدامات کا جواب خودکش حملہ کرنے کی صورت میں دیا۔ فروری اور مارچ 1996 میں بم بنانے کے اپنے ایک ماہر کارکن یحییٰ یاش کی ہلاکت کا بدلہ لینے کے لیے بسوں میں متعدد خودکش دھماکے کیے گئے، جن میں 60 سے زائد اسرائیلی شہری ہلاک ہوئے تھے۔ ان کے نتیجے میں فلسطین اور اسرائیل کے مابین ہوئے امن معاہدے معطل ہوئے اور نتن یاہو کے اقتدار میں آنے کی راہ ہموار ہوئی۔ نتن یاہو اوسلو معاہدے کے سخت مخالف سمجھے جاتے تھے۔ حماس کی دوسری بڑی مزاحمتی تحریک کا آغاز 2000 میں کیمپ ڈیوڈ کانفرنس کی ناکامی کے بعد شروع ہوا۔ اس کے بعد ہی فلسطین میں حماس کا اثر و رسوخ میں بھی اضافہ ہوا۔ اس اثر و رسوخ کے بڑھنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ اسرائیل نے فلسطینی اتھارٹی پر الزام عائد کیا کہ وہ اسرائیل پر ہونے والے حملوں کی پشت پناہی کر رہی ہے اور اسی بنا پر ان پر پابندیاں عائد کی گئیں۔ حماس نے مختلف علاقوں میں اسکول اور کلینکس قائم کیے اور ان فلسطینیوں کو سہولت فراہم کی۔ 2004 میں حماس کو شدید نقصان اس وقت پہنچا جب حماس کے روحانی پیشوا شیخ احمد یاسین اور ان کے جانشین عبدالعزیز الرانتیسی کو غزہ میں اسرائیلی میزائل حملوں کے ذریعے قتل کیا گیا۔ حماس نے فلسطینی اتھارٹی کے اسرائیل کے ساتھ ہونے والے امن معاہدوں کی تجدید کرنے کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے قانونی جواز کو تسلیم کرنے اور تشدد ترک کرنے کی تمام تر کوششوں کی مخالفت کی۔ حماس قیادت کا کہنا ہے کہ حماس کی مزاحمت یہودیوں کے خلاف نہیں، غاصب صہیونی کی جارحیت پسندوں کے خلاف ہے۔ اس بارے میں اسرائیل کا کہنا ہے کہ دنیا کو بے وقوف بنانے کی ایک کوشش ہے۔ نتیجتاً حماس کی زیر قیادت بننے والی نئی فلسطینی حکومت پر اسرائیل اور اس کے مغربی اتحادیوں نے سخت اقتصادی اور سفارتی پابندیاں عائد کر دیں۔ حماس کا منشور اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا اور اس منشور میں تاریخی فلسطین کی ترجمانی بھی کی گئی ہے، یعنی آج جہاں اسرائیل واقع ہے اسے مسلمانوں کی ملکیت زمین کہا گیا ہے، جبکہ یہودی ریاست کے ساتھ کسی نوعیت کے مستقل
मुकम्मल अमन कायम करने की मुकम्मल नफी की गई है। इसराइल ने 2012 में ऑपरेशन पिलर ऑफ डिफेंस शुरू किया और इस ऑपरेशन को शुरू करने की वजूहात भी लगभग वही बताई गई जिनकी बुनियाद पर ऑपरेशन कास्ट लीड शुरू किया गया था। 8 रोज तक जारी रहने वाले ऑपरेशन पिलर ऑफ डिफेंस के दौरान इसराइली हमलों में 170 के करीब फलस्तीनी हलाक हुए, जबकि हमास के हमलों में 6 इसराइली मारे गए। इसराइल के एक हमले में कासिम ब्रिगेड के कमांडर अहमद जब्बारी को हलाक किया गया था। हमास का कासिम ब्रिगेड सबसे मजबूत अस्करियत पसंद गिरोह माना जाता है। के बाद से अब तक बाकायदगी से तशद्दुद का सिलसिला जारी है, जो बाज़ औक़ात मिस्र, कतर और अक़वाम मुत्तहिदा की जंगबंदी दरखास्तों पर खत्म हो जाता है और बड़े पैमाने पर कोई बाकायदा जंग शुरू नहीं होती। इसराइल की जानिब से सख्त नाकाबंदियों के बावजूद हमास गजा में ताकत जमाए हुए है। ताहम दहाइयों से जारी इस तशद्दुद के बाइस गजा की पट्टी की मईशत इंतहाई खराब है। हमास के ताज़ा हमलों का अब क्या असर होता है और हमास अपने मकसद में कामयाबी हासिल करती है या फिर कोई अमन मुआहदा होता है, इसका फैसला आने वाला वक्त करेगा। शारका कमाल, प्राइम न्यूज़, कराची।